40 سالہ راسموس پالوڈن سویڈن اور ڈنمارک کا سیاستداں ہے۔ شہرت پانے کی خاطر اس ملعون نے پچھلے 3 برس سے قرآن پاک کی بے حرمتی کا حربہ اختیار کر رکھا ہے۔ سویڈن اور ڈنمارک میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف صرف اس لیے نفرت و تعصب پھیلا رہا ہے کہ مقامی افراد میں اپنی سیاسی جماعت کو مقبول بنا سکے۔ حال ہی میں اس نے دوبارہ ناپاک جسارت کی تو دونوں یورپی ممالک کے کئی شہروں میں مسلمان احتجاجی مظاہرے کرنے لگے۔ ان کا پولیس سے تصادم بھی ہوا۔ یوں راسموس کی نفرت انگیز پالیسی کی وجہ سے سویڈن اور ڈنمارک میں امن و امان اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے شہریوں کے مابین بھائی چارہ متاثر ہو گیا۔ ان کے درمیان اختلافات جنم لے چکے اور آپس میں دوریاں پیدا ہو گئیں۔ راسموس پالوڈن کی طرح دنیا بھر میں کئی سیاسی رہنما اپنے مفادات پورے کرنے کے لیے مذہب یا مہنگائی کا کارڈ استعمال کر رہے ہیں۔ بھارت میں نریندر مودی نے اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کی خاطر عام ہندوؤں کو اقلیتی مسلمانوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ان گنت مسلم دشمن اقدامات سے ان کے درمیان نفرت اور دشمنی کو ابھارا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب پورا بھارت فرقہ وارانہ فسادات کی آگ میں جل رہا ہے۔ کرناٹک میں مسلم طالبات کو پردہ کرنے سے روک دیا گیا۔ آندھرا پردیش میں مسلمانوں کے گھر مسمار کر دیے گئے۔ نئی دہلی میں مسجد کے سامنے انتہا پسند ہندوؤں نے اشتعال انگیز مسلم دشمن نعرے لگائے اور گانا بجانا جاری رکھا، جس پر مسلمان طیش میں آ گئے اور ہنگامہ ہوا۔ گائے کے معاملے پر تو پچھلے 7 برس میں کئی مسلمان شہید کیے جا چکے۔ مقبوضہ کشمیر کے مسلمان بھی ریاستی دہشت گردی کا عرصہ دراز سے شکار ہیں۔ اسرائیل پر نظر دوڑائیے۔ وہاں اسرائیلی فوجیوں نے مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کر ڈالی اور اندر گھس کر مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حکمران اتنے دیدہ دلیر ہو چکے ہیں کہ ماہ رمضان میں بھی مقدس مسلم مقامات پامال کرنا ان کا وتیرہ بن چکا ہے۔ اسرائیلی حکمران اپنی مملکت میں مسلمانوں سے نفرت و دشمنی کو ہوا دے رہے ہیں۔ فرانس، امریکہ، کینیڈا اور کئی مغربی ممالک میں بھی اسلاموفوبیا کے پرچارک انتہا پسند لیڈر اپنی اشتعال انگیز تقریروں اور مضامین سے مقامی آبادی اور مسلمانوں کے درمیان نفرت بڑھا رہے ہیں۔ ان کا مقصد اختلافات کی چنگاریوں کو شعلے بنا دینا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھر میں اکثر لیڈر اقتدار یا اپنے مفادات کی خاطر منفی سیاست کر رہے ہیں۔ وہ اپنے قول و فعل سے نفرت اور عدم برداشت کو فروغ دیتے ہیں۔ اخلاقی اقدار ملیا میٹ ہو رہی ہیں اور شخصیات کی پرستش شروع ہو چکی ہے۔ ان کی خامیوں کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ٹکراؤ تو انسانی معاشرے کو برباد کر دے گا۔ ان سیاستدانوں اور معاشرے کی دیگر بااثر شخصیات کو قطعاً لیڈر نہیں کہا جا سکتا جو اپنے مفادات پورے کرنے کے لیے نفرت، تعصب اور لڑائی جھگڑوں کو فروغ دیں۔ عوام کو سمجھنا چاہیے کہ آخر حقیقی لیڈر کون ہے۔ سچا اور اصلی رہنما وہ ہے جو اپنے قول و عمل سے معاشرے میں محبت کی ترویج کرے، مختلف مذاہب، زبان، نسل اور نظریے رکھنے والے لوگوں میں دوریاں مٹائے اور انہیں قریب لانے کی کوشش کرے، تصادم نہیں یکجہتی کو فروغ دے اور معاشرے میں مثبت اقدار پھیلانے کی سعی کرے، عوام کے دکھ درد بانٹے اور ان کی محرومیاں دور کرنے کے اقدامات اٹھائے۔ محترمہ بلقیس ایدھی مرحومہ کی عظیم خدمات ہی لے لیجئے۔ انہوں نے دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے اپنا تن من دھن اپنے مشن پر وار دیا۔ ایک ہندو بچی گیتا کو بیٹیوں کی طرح رکھا اور ماں جیسا انمول پیار دیا، حتیٰ کہ اسے گھر چھوڑنے بھارت گئی۔ وہ اپنے عالی مرتبت شوہر کی معیت میں ہمیشہ کوشش کرتی رہیں کہ لوگوں میں پھیلتی نفرت کی آگ محبت و ہمدردی کی پھوار سے بجھا دی جائے۔ دونوں کو پوری زندگی کئی مشکلات اور مسائل درپیش رہے، پھر بھی وہ شکستہ دل نہیں ہوئے اور بڑی پامردی سے معاشرے میں خیر و نیکی کی شمع روشن کیے رکھی۔ ہر ملک اور قوم میں ایسے حقیقی لیڈر پائے جاتے ہیں جو اپنی ذات سے بالا تر ہو کر دوسروں کی بھلائی کے کام کریں، اپنی سرگرمیوں سے انہیں فائدہ پہنچائیں۔ یہ کام سیاست، کاروبار، تجارت، غرض ہر شعبہ ہائے زندگی سے منسلک ہو کر کیا جا سکتا ہے۔ مودی جیسے کٹر رہنما کے دیس میں ہی اروند کیجریوال بھی بستا ہے۔ وہ سیاستداں ہے مگر اس کا فلسفہ حیات عوام کی خدمت کرنا ہے، چنانچہ وہ حکومت میں رہ کر کئی طریقوں سے عام آدمی کو نفع پہنچا رہا ہے۔ وہ ہرگز مذہبی کارڈ استعمال نہیں کرتا بلکہ مذہب پر منفی سیاست کرنے والوں کو شدید تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ امریکہ مادہ پرستی کے عاشقوں کا گڑھ کہلاتا ہے، مگر اسی امریکہ میں سام بینکمین جیسا کاروباری بھی آباد ہے جو پیسہ صرف اس لیے کما رہا ہے کہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر سکے، دوسروں کی بھلائی کا جذبہ رکھتا ہے اور لوگوں میں نفرت نہیں محبت بانٹتا ہے۔
ایک قوم میں چند خوش قسمت ہی رہنما بن پاتے ہیں، وہ پھر اپنے اپنے انداز میں ملک و قوم کی خدمت کرتے ہیں۔ سچ مگر یہ ہے کہ حقیقی لیڈر وہی ہیں جو اپنی خواہشات اور اپنے ارمان و خواب تج کر دوسروں کی مشکلات دور کریں اور قربانی دیں۔ ایسے ہی لیڈر تاریخ انسانی میں امر ہو جاتے ہیں، اور جو لیڈر اپنے قول و عمل سے ایک قوم میں انتشار، اختلاف اور لڑائی مار کٹائی کو فروغ دیں، تاریخ میں ان کا تذکرہ ہمیشہ تحقیر و حقارت سے کیا جاتا ہے۔ ہماری اسلامی تاریخ میں عظیم لیڈروں اور حکمرانوں کی ذرّی مثالیں موجود ہیں۔ سبھی خلفائے راشدین غرباء، یتیموں اور مسکینوں کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روح سے انسانیت کی خدمت کرنا نہایت اعلیٰ عمل ہے۔ حدیث نبوی ہے، مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبے کے لیے مفید بن جائے۔ آج روس یوکرائن جنگ، ایندھن کی بڑھتی قیمتوں، آبادی میں اضافے، آب و ہوائی تبدیلیوں اور کم ہوتے قدرتی وسائل کے باعث دنیا سنگین معاشی بحران میں مبتلا ہے۔ پاکستان میں بھی مہنگائی کا زور ٹوٹ نہیں رہا۔ ایسے میں یہ خبر تشویشناک ہے کہ ایک پارٹی مخالف رہنماؤں اور صحافیوں کے گھروں پہ احتجاجی مظاہرے کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ ظاہر ہے جن کے گھروں پر یہ ہنگامہ ہوگا وہ خاموش بیٹھے نہیں رہ سکتے۔ ان کے جوابی مظاہرے ملک کو خانہ جنگی کی جانب دھکیل سکتے ہیں۔ اس طرح کاروباری و تجارتی سرگرمیاں متاثر ہونے سے کروڑوں پاکستانی مزید زیر بار ہوں گے۔ اختلاف رائے کرنا ہر کسی کا حق ہے، مگر اس کو حدود و قیود میں رہنا چاہیے۔ ایشوز پر تعمیری تنقید ہونی چاہیے۔ بے لگام جذبات ہمیشہ تباہی و بربادی لاتے ہیں، لہٰذا لازم ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں کے قائدین مل بیٹھیں اور ایک ضابطۂ اخلاق تشکیل دیں تاکہ وطن عزیز میں دشنام ترازی، گالم گلوچ، ذاتیات پہ حملوں اور ایک دوسرے کو غدار کہنے کا کلچر ختم ہو سکے۔ تصادم کی سیاست ہمیشہ پاکستان کو گمبھیر معاشی، معاشرتی اور سیاسی مسائل کا نشانہ بنائے رکھے گی۔ ہم بیان کر چکے کہ آج دنیا بھر میں انسانوں کو تقسیم کرنے والے نفرت و دشمنی کے رہنما سرگرم عمل ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ پاکستان سمیت ہر مملکت کے باشعور شہری آستین کے ان سانپوں کو پہچان جائیں۔ ہم تبھی اپنے بچوں کو ایسا مستقبل دے پائیں گے جو محفوظ، خوشیوں سے بھرپور اور جنگ و جدل سے پاک ہو۔ بنی نوع انسان کی بقا نفرت و شر نہیں، محبت و خیر کے لازوال جذبوں میں مضمر ہے۔